السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے ایک بہت ہی معزز مہمان کو مدعو کیا ہے، جن کا تعلق خیبر ٹریول ایجنسی کے ایک پرانے سیاسی خاندان سے ہے، اور یہ فاٹا کے مشران کے طور پہ بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کا نام ہے اکرام اللہ صاحب کوکی خیل۔ کیسے ہیں اکرام اللہ کوکی خیل صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اچھے ہیں۔ اکرام اللہ صاحب کا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی کوکی خیل فیملی سے ہے، اور ان کے جو دادا تھے ملک ولی خان کوکی خیل صاحب، وہ الحاق پاکستان کے موقع پہ ان کا کافی کردار ہے۔ فاٹا کے جتنے بھی علاقہ ہے اس کا پاکستان سے الحاق کے ٹائم پہ۔ اور اس کے علاوہ کوکی خیل صاحب جو ہیں، اکرام اللہ صاحب نے خود بھی قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے۔ یہ ریڈ کریسنٹ فاٹا کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور سیاسی اور سماجی طور پہ ان کی کافی خدمات ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے کچھ سوال و جواب کر دیتے ہیں۔ کیسے ہیں اکرام اللہ صاحب؟ آپ اچھے ہیں؟ اللہ کا ٹھاک کرم، ہیں؟ صحت اچھی آپ کی؟ سر، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے کہاں سے پڑھا، کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ آئیں، اور سیاسی اس میں آپ حصہ لیں، سیاست میں سماجی کارکن کے حیثیت سے آپ نے کیا کیا خدمات انجام دیے؟ بیسیکلی تو جب میں اپنی کاسٹ کی طرف دیکھتا ہوں، پہلی جماعت سے 7ویں تک میں نے اسلام آباد کے ایک اسکول سے پڑھا، پھر کالج کوہاٹ میں ایڈمیشن ملا، اور پھر جو ہے واپس اسلام آباد گیا۔ وہاں پہ ایک پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، ایچ کالج، وہاں پہ داخلہ لیا، وہاں سے بی اے کیا، پھر ایم ایس سی قائد اعظم یونیورسٹی سے کی۔ اور اسی دوران مجھے یہ خیال آیا کہ میرا اپنا علاقہ جو قبائلی علاقہ جات کہلاتا ہے، یہ کافی پیچھے رہ گیا ہے دنیا سے، اور ہمیں سب سے پہلے جو ہے اس کی عوام، یہاں کے جو قبائل ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں اور یہاں کے جو مسائل ہیں، ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو میں نے ایک زوان پختون کے نام سے اس وقت ایک آرگنائزیشن بنائی، قبائلی عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے قبائلی علاقوں میں ایف سی آر کا ایک قانون تھا، جس کو ڈریکونین لا بھی کہا جاتا ہے، تھا، جو انگریزوں نے اس وقت لگایا تھا جب ان کی یہاں پہ حکومت تھی۔ وہ نہ صرف یہ کہ قبائلی علاقوں میں تھا، بلکہ بلوچستان اور پنجاب کے علاقوں میں بھی تھا، لیکن جب انگریز یہاں سے چلے گئے تو پنجاب اور بلوچستان کے علاقوں سے تو ختم ہو گیا، لیکن ہمارے قبائلی جو علاقہ جات تھے اس میں جو کا تو موجود رہا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہوتے تو وہ بھی ایک جرم تھا، اور اسی وجہ سے پولیٹیکل انتظامیہ کے ساتھ میں جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹسل رہتی، وہ کبھی بھی جو ہے یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایون جو قبائلی نوجوان تھے جب ان کے لیے ڈومیسائل بناتے تھے تو اس میں باقاعدہ لکھا جاتا تھا کہ اس نوجوان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے۔ تو مجھے 2 دفعہ انہوں نے جو ہے اریسٹ کیا، اور تقریباً 100 دن میں نے جیل کاٹی۔ جب یہ سی آر ختم ہوا، قبائلی علاقہ جات ختم ہوئے، اور ٹرائبل ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کے پی میں شامل ہوئے، تو بی بی سی نے میرے اوپر اس وقت ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی۔ میں پہلا شخص تھا جس نے 100 دن جیل کاٹی تھی۔ تو وہ جو ہے میری نظر، عوام کی نظر میں تھا، میری جو قابلیت تھی یا جو میرے خدمات تھے، اور یہی وجہ تھی کہ سردار مہتاب صاحب جو اس وقت کے پی کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پاکستان ریڈ کریسنٹ میں جو ہے چیئرمین شپ دیتے ہیں فاٹا کی، آپ جو ہے اپنے علاقے کی خدمت کریں۔ پھر میں نے جو ہے اس سلسلے میں کام کیا، اور تقریباً 400 جو قبائلی نوجوان تھے ان کو جابس دی، اور بنو میں، ڈومیل کے علاقے میں، اور باڑہ میں جو ہے ہم نے
ڈسٹریبیوشن پوائنٹس قائم کیے ورلڈ فوڈ پروگرام کے زیر اثر جو ہے ہم وہاں پر فوڈ دیتے رہے قبائلی جو آئی ڈی پیز تھے. اور جب تک ہم پاکستان ریڈ کرسنٹ فاٹا میں تھے ہم اس بینر سے کام کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ساری دنیا میں ریڈ کرسنٹ اور ریڈ کراس کے سانگز ہیں لیکن پاکستان ریڈ کرسنٹ کا کوئی سانگ نہیں ہے. تو میں نے پہلی دفعہ جو ہے پشتو میں اور اردو میں پاکستان ریڈ کرسنٹ کے لیے سانگز بنائے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اقبال ظفر جگڑا صاحب نے مجھے پاکستان ریڈ کرسنٹ کا پہلا میڈل آف ہیومینٹی مجھے دیا انہوں نے. اچھا، یہ تو آپ نے کافی کام کیے ہوئے جس سے ہمارے ناظرین کو اتنی انفارمیشن بھی مل گئی کہ آپ کو کتنی خدمات آپ کی ہیں اسپیشلی فاٹا کے لیے، کیونکہ فاٹا ہمیشہ ڈپرائیوڈ رہا ہے اور فاٹا کے جو جوان ہیں وہ بھی ہر کافی باقی پاکستان سے پیچھے ہیں. حالانکہ بہت آپ دیکھیں اگر بیوروکریسی میں آپ دیکھیں تو کافی اچھی اچھی پوسٹوں پہ اس ٹائم افریقی حضرات جو ہیں آپ کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ ابھی وہاں پہ کافی لوگوں کی اچھی اچھی پوسٹوں پہ تقرریاں بھی ہوئی ہیں، سول سرونٹس بھی کافی ہیں ہم نے دیکھا ہے اچھی اچھی پوسٹوں پہ. تو چونکہ آپ کا تعلق فاٹا سے ہے تو آپ فاٹا کے مسائل پہ کیا بات کرنا چاہیں گے؟ کیا ایشوز ہیں جو کہ حل کیے جانے چاہیے؟ حالانکہ 75 سال ہو گئے ابھی تک تو ضرورت یہ تھی کہ ہونے ہی نہیں چاہیے تھے ایشو فاٹا کے. تو کیا ایسے مسائل ہیں جو آپ فیل کرتے ہیں کہ وہ مین ایشوز ہیں آپ کے فاٹا ریجن کے؟ بیسیکلی جب میں دیکھتا ہوں قبائلی علاقوں کے نظام پہ اور پھر جو ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہمارے ساتھ رویہ ہے یہی سب سے بڑی جو ہے وہ ایک رکاوٹ ہے کہ انہوں نے قبائلی علاقوں میں موجود سیاسی خاندانوں کو روک کے رکھا سیاست کرنے سے. اور وہاں پر جو ہے فیک لیڈرشپ قائم کی وہاں کے اسمگلرز کو وہاں کے جو ہے 2 نمبر مولویوں کو یا پیروں کو جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ وہ آگے آئیں اور وہ اسمبلی میں سیٹ جو ہے جو سیٹس تھی قبائل کی اس پہ وہ بیٹھے. اور قبائل کی جو اصل لیڈرشپ تھی انہوں نے ان کو اگنور کیا اور پیچھے دھکیلا. اور یہی وجہ تھی کہ جو ابن وقت لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنے تجوریاں تو ضرور بری لیکن قبائلی نوجوانوں کے لیے یا قبائلی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ قبائل کی لیڈرشپ کو آگے لایا جائے جو اصل مشران ہیں جو وہاں کے ملکس ہیں یا وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جب تک وہ آگے نہیں آئیں گے وہ سینیٹر نہیں بنیں گے وہ جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے نیشنل اسمبلی میں پروونشل اسمبلیز میں نہیں بیٹھیں گے تو قبائل کا جو ہے وہ بلند نہیں ہو سکتا. یہ فیک لیڈرشپ جو ہے سب سے پہلے جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اور اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی جو ہے سوچ بدلنی پڑے گی کہ وہ جو ہے عام قبائل کو آگے لائیں اور پھر جو ہے قبائلی علاقوں میں ایجوکیشن کو عام کریں وہاں پہ اچھے انسٹیٹیوشنز بنائیں. ابھی تک میں نے یہ سنا ہے کہ فاٹا میں یا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ درا دم خیل میں کوئی ایک کالج تھا جس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا لیکن ابھی تک اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. صرف میں کاغذی حیران کاروبار. ہوں کہ ابھی تک 21ویں صدی میں کوئی اچھا کالج نہیں ہے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. اب مجھے 5 سال کے لیے یہ فاٹا دے اور مجھ سے ہر تحصیل میں یونیورسٹی مانگے. یہ تو ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں ایک درد ہو کسی کے لیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کیا وجہ ہے جب قبائل خود ایجوکیشن چاہتے ہیں جب قبائل خود ترقی چاہتے ہیں جب قبائل خود جو ہے جابس چاہتے ہیں اور آپ ان کو محروم رکھتے ہیں. یہ سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے. جی یہ تو بیسیکلی وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. بالکل.
फेक लोगों को प्रमोट किया प्रमोट जा किया रहा है गया, ताकि जो रियल लीडरशिप है, वो काम करने वाले लोग हैं, वो फ्रंट पीछे पे ना रह आ जाए, सके और वो आगे आगे ना बढ़ते। आए। तो एक और सवाल जो अक्सर हम अपने फाटा के जो दोस्त हैं उनसे पूछते हैं कि फाटा का जो इंजमाम हुआ है, जी ये अक्सर मुख्तलिफ इनकी राय होती हैं। कुछ दोस्त हजरात कहते हैं कि ये अच्छा हुआ है, कुछ दोस्त हजरात इसको कंडेम करते हैं, कुछ कहते हैं वही अंग्रेज़ का जो सिस्टम था FCR का, वो सबसे अच्छा था। मुख्तलिफ राय हमें बिल्कुल। मिल जाती है इस बारे में। तो आपका क्या ख्याल है, आया ये इंजमाम जो है इसको आप अच्छा समझते हैं, या इसमें भी फ्लॉज हैं काफ़ी, या आप चाहते हैं कि दोबारा FCR सिस्टम विद कुछ इम्प्रूवमेंट्स या अमेंडमेंट्स दोबारा नाफिज किए जाए? आपकी क्या राय है इस बारे मेरी राय तो ये है कि कबायली इलाका जात में जो निज़ाम था वो सबसे बेहतरीन था, जो कबाइल का अपना में? निज़ाम जी। था। हाँ, जो FCR था वो गलत था, उसमें अमेंडमेंट की जा सकती थी, सही। उनमें जो फ्लॉज थे वो खत्म किए जा सकते थे। लेकिन ये बात कि आप थोड़ी सी मुश्किल के लिए उसको खत्म करने के बजाय किसी निज़ाम ऐसे निज़ाम में लोगों को डालें कि वो ज्यादा मुश्किल उसमें पड़ जाए। जो मौजूदा निज़ाम में जिसमें कबाइल को डाला गया है वो ज्यादा मुश्किल है, वो ज्यादा तकलीफ देह है। उस वक्त तो कबाइल जो थे वो 5 महीने में या 6 महीने में या साल में एक नतीजे में पहुंच जाते थे कि इस जरिए का ये नतीजा निकलेगा। लेकिन अब तो उस निज़ाम में हमें डाला गया है जिसमें 60-70 साल में भी आपको ये समझ नहीं आएगी कि ये इस मसले का करना क्या है। तो इसीलिए आप उसी निज़ाम की तरफ जाएं जिसमें ठीक होने की गुंजाइश हो, और वो निज़ाम वही पुराना कबाइल का निज़ाम है जिसमें ठीक होने की गुंजाइश ज्यादा है। और यहां तक कि बाबा कौम ने भी जब पाकिस्तान बना और मेरे दादाजी मलिक वली खान खेल ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया कबाइल की तरफ से, तो कायद आजम ने कहा कि हम कबाइल के निज़ाम में किसी किस्म की रद्दबदल नहीं करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत ने या हमारी एजेंसियों ने बाहर के जो ताकतें हैं उनके ताकतों के असर में आपके उन्होंने पुराना अच्छा निज़ाम ख़त्म किया और एक गन में हमें डाल दिया, जो कबाइल को मंजूर नहीं है। जी। जी। एक और सवाल, फाटा में आप पुलिस का क्या रोल देखते हैं? मैं खुद एक दो दफ़ा मेरा आना जाना हुआ कुछ वाक़यात के उसमें, तो मैंने एक चीज़ देखी कि पुलिस बड़ा वहाँ पे टॉलरेंट है फाटा के लोगों के लिए, और काफ़ी उनमें एक सब्र भी है। और वो जो है तो कोशिश करते हैं कि FIR वगैरह ना काटी जाए, बजाय इसके कि वो स्टिल वो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि वो चाहते हैं कि अभी भी फाटा में जो इश्यूज हैं वो जरगा सिस्टम के थ्रू ही हल हों। तो मुझे तो ख़ास तौर पे कोई पुलिस का कोई ख़ास रोल फाटा में नज़र नहीं आया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहां तक पुलिस की बात है, मौजूदा पुलिस से जो पुराना खसदार फोर्स था या लेवी था उसका निज़ाम ज़्यादा बेहतर था। उस वक्त वो लोग पॉलिटिकल इंतजामिया के जेर असर ज़्यादा बेहतर काम करते थे। होना तो ये चाहिए था कि वो मजीद आगे की तरफ बढ़ते और ज़्यादा बेहतर काम करते, लेकिन उनका निज़ाम पहले की निस्बत जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया है। क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और समझता हूँ कि आज जो है किसी को हक दिलवाना बहुत मुश्किल है, और जो जालिम है या जो चोर और डाकू है उसको पुलिस के निज़ाम से छुड़ाना बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल। दूसरा, आपने बात की इकदामात की या अमेंडमेंट्स की FCR में, तो ऐसी क्या अमेंडमेंट्स हैं जो अगर अभी हम कुछ थोड़ा बहुत सुन भी रहे हैं कि वहाँ पे वो वापस जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था पॉलिटिकल एजेंट का, वो हो सकते हैं, सुनने में आया है, कंफर्म नहीं, रिवाइव हो जाए। जी। तो ऐसे क्या इकदामात हैं, या आप चाहते हैं कि ऐसी अमेंडमेंट्स हों FCR में
کہ اگر دوبارہ وہ ریوائیو ہو تو ان امینڈمنٹس کے ساتھ ریوائول ہونی چاہیے پولیٹیکل ایجنٹ کے سسٹم کی یا فاٹا کے جو اپنا ایف سی آر سسٹم ہے؟ سب سے بڑی پہلی بات یہی ہے اور سب سے مین بات یہی ہے کہ اس وقت جو تھا کسی ایک شخص کی بجائے اس ایک شخص کو پکڑنے کی بجائے پولیٹیکل انتظامیہ تمام قوم کو سزا دیتی تھی، تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے میں نے اس وقت بھی جب ارباب عارف وہاں پر پولیٹیکل ایجنٹ خیبر تھا تو ایک کام کے سلسلے میں یا ایک یہ جو زیادتی کر رہے تھے اور میرے کھیل قبیلے کے افراد کو اریسٹ کر رہے تھے، تو میں نے اس سے کہا کہ جس چور کے لیے آپ پوری قوم کو سزا دے رہے ہیں آؤ اس چور کو پکڑیں، تو اس نے اس وقت انکار کر دیا کہ یہ نظام ہی ایسا ہے جس میں ہم قوم کو سزا دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو آپ اس چیز اس ظلم کو بند کریں، آپ قوم کو سزا نہ دیں، آپ اس کلاس کو درمیان سے نکالیں، باقی سارا ٹھیک ہے، جو تھوڑا بہت کچھ مشکل ہوگا وہ ہم حل کر سکتے ہیں۔ تو جی آپ کا کہنا یہ ہے کہ صرف یہ ایک جو کلاز ہے یہ کافی یہ کافی فاٹا کے مشکل تھا، باقی جو ہے بھی ایسی کچھ ہوں گی اچھا خامیاں جی جن کو دور کیا جا اوور سکتا آل یہ سب سے آپ ہے، چاہتے ہیں کہ بہترین اس ہے کی اس کا، امینڈمنٹ بالکل۔ کی جائے؟ ٹھیک ہے جی دوسرا آپ ابھی کافی دوستوں سے ہماری بات چیت ہوتی ہے جو کہ فاٹا میں ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ کے بجائے ڈی سی کے بجائے پولیٹیکل ایجنٹ کو بھی پریفر کرتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا تو ہمارے کافی کام وہاں پہ چل جاتے تھے کافی ہمیں کاموں میں ہمارے رکاوٹ نہیں ہوتی تھی ڈیولپمنٹ کافی حد تک فاٹا میں ہوئی ہے پولیٹیکل ایجنٹ سسٹم کے تھرو لیکن اب جب ڈی سی بیٹھ گئے تو کہتے ہیں ڈی سی ہمارا کسی کام کا نہیں ہے یا ڈی سی جو ہے وہ اتنا افیکٹو اس کا نہ اس کے آرڈرز اتنے افیکٹو ہیں نہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اتنی افیکٹو ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آیا پولیٹیکل ایجنٹ کا جو سسٹم تھا ایف سی آر کا ہی وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈی سی کیوں فیل ہے یا وہ کافی دوست یہی کہتے ہیں کہ ڈی سی اتنا انفلوئنشل نہیں ہے جتنا کہ پولیٹیکل ایجنٹ تھا آبویسلی وہ تو ایف سی آر سسٹم کی وجہ سے تھا تو ڈی سی سسٹم بھی تو ڈی سی نظام جو ہے یہ بھی تو کافی مضبوط نظام ہے تو اس کیا میں وجہ ہے اس میں کہ اس میں بیسیکلی اس وقت جو تھا پولیٹیکل ایجنٹ وہ گورنر کے سپرویژن میں تھا، وہ اس کی ڈائریکشنز میں کام کرتا تھا اور گورنر کی پاورز کو ختم کر کے ڈی سی کو جو ہے وہ چیف منسٹر کے نیچے دے دیا گیا ہے اور چیف منسٹر جو ہے وہ اپنے مفادات یا اپنے پارٹی کے مفادات کو بالاتر سمجھتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت پولیٹیکل انتظامیہ کے پاس جو فنڈز آتے تھے وہ قبائلی عوام اور قبائلی مشران کے رضامندی سے تقسیم کیے جاتے تھے۔ اب جو فنڈز ہیں وہ چیف منسٹر سے ہوتے ہوئے ڈی سی کے پاس پہنچتے ہیں تو چیف منسٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی پارٹی کے جو علاقے ہیں جیسے پچھلے دور میں نوشہرہ اور سوات میں فاٹا کے یا مرچ ایریاز کے یا قبائل کے فنڈز کو لگایا گیا، ان کی جابز سوات اور نوشہرہ میں بانٹی گئی یا مختلف اور جو ان کے علاقے تھے ان میں بانٹی گئی۔ تو یہ حالات ہیں کہ وہاں پہ پھر جو ہے سیاسی پارٹیاں اپنی مداخلت کرتی ہیں اور وہ قبائل کے مفادات کی بجائے اپنے پارٹی کے مفادات کی طرف دیکھتی ہیں۔ ٹھیک اکرام صاحب ایک اور آخری سوال ہے وہ یہ کہ دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف سی آر میں کچھ امینڈمنٹس کرنی چاہیے پہلے آپ کا وہاں پہ ایک ایم این اے ہوتا تھا جی جو کہ وفاق میں آپ کی نمائندگی کر سکتا تھا ٹھیک ہے جی ابھی تو آپ کے پاس وہاں پہ کافی ایک ایم این اے کے نیچے کم از کم 2-3 ایم پی ایس تو آگے ہوں گے جی ہر ایم این اے کے یا 4 تو ابھی تو زیادہ آپ کو مطلب اس چیز میں خوش ہونا چاہیے کہ ہر ایریا کے ایک اپنا ایم پی اے آ گیا ہے اور وہ ایم پی اے جو ہے وہ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے اپنے ایریا میں ہی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ صوبے میں بھی آپ کی نمائندگی کرتا ہے مطلب ابھی آپ کی 2 جگہ نمائندگی ہے وفاق میں بھی ہے اور صوبوں میں بھی ہے اس کے باوجود آپ کیوں مطلب اس چیز کو اتنا اپوز کر رہے ہیں کہ پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ایف سی آر میں امینڈمنٹس کے ساتھ آئیں حالانکہ وہاں پہ ایک اس ٹائم ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا
था और वही पॉलिटिकल एजेंट जो था वो आपको सारे फाटा को या एक फाटा एजेंसी को एड्रेस करता था। अब तो उसकी पॉलिटिकल एजेंट की जगह आपके 3-4 एमपीएज हर इलाके में आ गए हैं, एमएनए भी एक है। फिर क्यों आप स्टिल फाटा के लिए एफसीआर को विद अमेंडमेंट्स ज्यादा प्रेफर करते हैं? मैं फिर उसी बात की तरफ आऊंगा कि जब तक कबाइल के अपने जो असल लीडरशिप है वो आगे नहीं आएंगे, इस फेक ठीक है। लीडरशिप से कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है। अगर आप हर गांव को भी एक एमपीए दे दे, तब भी जो है, मैं कहूंगा कि ये जो एमपीएस इन्होंने बनाया है इसमें जो मेजॉरिटी है वो स्मगलर्स की है, जो अपने मफादात के लिए काम करते हैं, या ऐसे मुल्लों की है जो अपने मफादात के लिए काम करते हैं। उसमें आपको बेसिक लोग जो कबायली अवाम के मफादात के लिए काम करते हैं, जो वहां पे खिदमत करना चाहते हैं, ऐसे लोग आपको नजर नहीं आएंगे। थैंक यू। थैंक यू जी। नाज़ीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनामुल्लाह साहब, आपने अपने कीमती बहुत वक्त में शुक्रिया। से हमें थोड़ा सा वक्त दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह दोबारा आपको इंशाल्लाह मदऊ करेंगे और भी सवाल जवाब के साथ, ताकि हमारे नाज़रीन जान सके कि फाटा के कौन कौन से मेन इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर आवाम जो है वो फाटा के इशू से इतनी वाकिफ़ नहीं है। और चूँकि मीडिया में भी इतना इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जाता, तो इस वजह से भी फाटा काफ़ी पीछे रह गया है। और फाटा के स्टूडेंट्स हम देखते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में काफ़ी, आप चले जाएं तो काफ़ी स्टूडेंट्स आपको फाटा के मिलेंगे। आजकल तो आपको ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी फाटा के ही मोस्टली हमें नज़र आते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट से हमें और भी आगे जाने का मौका मिलता है और इसको इम्प्रूवमेंट के काफ़ी चांसेस मिलते हैं। थैंक यू जी।